أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم رمضان سے پہلے آیت نمبر 104 تک پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 تک. آج ہم نے آیت نمبر 105 سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایہا الذین، جو معنوں میں ہے آمنو، ماضی جمع کا صیغہ ہے، وہ ایمان لائے. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تقولو، تم نہ کہو. تقولون، تم کہتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے. لا تقولو، تم نہ کہو. راعنا، تم راعنا نہ کہو. اصل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ راعن کہتے ہیں یا راعن کہتے ہیں چرواہے کو، جو بکریاں چرانے والا ہو. تو وہ راعینا کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا عین کے بعد یا تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھ کے یہ راعینا ہے، یہ ہمارا چرواہا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا. فرمایا یہ نہیں کہنا، یہ نبی شان کے خلاف ہے. قول انظرنا، تم کہو انظرنا کہا کرو کہ ہم پر نظر شفقت رکھ. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس تھوڑا سا اس لحاظ سے کہ جو بظاہر تو چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا ٹویسٹ کرنے سے، تھوڑا سا زبان کو تھوڑا سا لٹکا کے بولنے سے اس کا بالکل راعینا اور راعینا دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنے کے لیے راعینا کہتے تھے. اس سے منع فرمایا کہ اے مومنو، تم راعینا نہ کہا کرو، بلکہ وقولو، قولو امر ہے، تقولو نہ، تقولون نا نافیہ مضارع کا صیغہ ہے تقولو، لیکن لا نافیہ کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے. ہم نے قواعد میں پڑھا تھا کہ اگر مضارع سے پہلے لا آ جائے نافیہ تو وہ مضارع کے نون جمع کا جو نون ہوتا ہے اس کو گرا دیتا، اس کو ختم کر دیتا. لا تقولو، تم نہ کہا کرو. راعینا، راعینا یعنی اے ہمارے چرواہے، یہ نہ کہا کرو. وقول انظرنا، بلکہ تم کہا کرو کہ تو ہمارا خیال رکھ. انظرنا، تو ہمیں دیکھ، تو ہمارا خیال رکھ. واسمعوا، اور غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم دردناک. علم کہتے ہیں درد کو، اس سے پھر علیم بہت زیادہ درد دینے والا، جس کو ہم پھر دردناک کہتے ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں میں دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من، ود ماضی ہے، یود مضارع ہے. سمپل ترجمہ یودو کا ہے وہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ پسند کرتا ہے. ود محبت کو کہتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کا ایک نام ودود بھی ہے، جو ود ان سے ہی ہے، بے حد پیار کرنے والا. ود محبت، عشق، یہ تمام الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں. تو ود ایسی محبت کو کہتے ہیں جو کیل کی طرح دل میں گڑ جائے اور جس کا نکالنا مشکل ہو جائے. ما یود الذین کفروا، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ نہیں چاہتے، وہ محبت نہیں کرتے، وہ پسند نہیں کرتے. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے. تو اب یہ الذین کفروا من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے. ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں.
دو کیٹیگری بیان میں، ایک اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کافر ہو گئے، اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے. اہل کتاب اور مشرکین، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر، ینزل وہ نازل کیا جاتا ہے، مجہول ہے. ینزل زال کی کثرت سے ہوگا تو مضارع ہو جائے گا، وہ نازل کرتا ہے. نزلہ ینزل، لیکن اگر زال کی فتح کے ساتھ ہو ینزل تو پھر وہ ہوگا مجہول ہو جائے گا، وہ نازل کیا جاتا ہے. کافر اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے انکار کرتے اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم کہ تمہارے اوپر نازل کی جائے من خیر کوئی بھی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھی چیز. خیر مال کو بھی کہتے ہیں، خیر کسی اس نیکی کو بھی کہتے ہیں، خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں. یعنی خیر کا لفظ جو ہے وہ اچھی چیز کے لیے آتا ہے، مال کے لیے بھی آتا ہے، دولت کے لیے. تو وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل کی جائے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. واللہ اور اللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص اور اللہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. یختص وہ چن لیتا ہے، اختص اس نے چن لیا، اس نے خاص کر لیا، خاص کا مطلب ہی چننا ہوتا ہے. واللہ یختص اور اللہ چن لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے لیے یا اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ ذو والا ہے، الفضل فضل والا، العظیم بڑا، اللہ بڑے فضل والا ہے. ذو المال مال والا، ذو الفضل فضل والا، ذو العقل عقل والا. تو ذو جس کے ساتھ بھی لگے گا والا کا پوزیسر بنا ہے، اس کی پوزیشن کو شو کرے گا. واللہ ذو الفضل اللہ فضل والا ہے، العظیم بڑے. پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پسند نہیں کرتے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک. اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم کہ تمہارے اوپر نازل کیا جائے من خیرین کوئی بھی بھلائی، کہ تم ان ینزل علیکم من خیرین کہ تمہارے اوپر کسی بھی قسم کی بھلائی نازل کی جائے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. واللہ اور اللہ یختص برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. ننسخ ہم مٹا دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں. نسخ کا کرنا نسخ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. تو نسخ ینسخ ننسخ، تو ناسخ ینسخ ننسخ، ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ہم کینسل کر دیتے ہیں. ما ننسخ من آیت ہم کسی نشان کو نہیں مٹاتے یا ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے. او ننسیہا یا ہم اسے نہیں بھلاتے. نسیہ ینسا ننسی ہم بھلا دیتے ہیں، ننسی ہم بھلاتے ہیں ہا اسے. او ننسیہا یا ہم اس ہا کی ضمیر جا رہی ہے آیا کی طرف، ہا آیا کی طرف جا رہا ہے مونس ہے، ننسی ہم بھلا دیتے ہیں یعنی ہم بھلوا دیتے ہیں. تو کوئی بھی نشان جسے ہم مٹا دیں یا ہم اسے بھلوا دیں، کوئی ایسا نشان نہیں مگر نأتی بخیر منہا او مثلیہا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی اور چیز لے آتے ہیں. اس کا فٹ نوٹ دیکھ لیں کیونکہ جو ناسخ اور منسوخ کا جو جھگڑا ہے وہ بہت لمبا چلا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے، اور
علماء میں بڑی بحث ہوتی رہی، قرآن کریم کے ایک حصے سے لے کے قرآن کریم کی 5 آیتوں تک مختلف ادوار میں مختلف لوگ اس کو منسوخ قرار دیتے رہے، جس کا یہاں پہ حضور نے ذکر بھی کیا ہے کہ اس آیت میں بھی عموماً مفسرین غلطی کھاتے ہیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے قرآن کریم میں اتاری ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے اور ہم اس سے بہتر آیت لا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ناسخ منسوخ کا بہت لمبا جھگڑا چل پڑا۔ مفسرین نے تقریباً 500 آیات کو ناسخ اور 500 آیات کو منسوخ قرار دے دیا، یعنی 1000 آیات تو انہوں نے نکال دی کہ یہ 500 جو ہیں یہ فلاں 500 کے مضمون کو منسوخ کرتی ہیں، تو لکھنے میں تو ہیں لیکن عمل نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوگا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بہت بڑے عالم تھے، ان کے وقت تک یہ ادھر تک بات پہنچ چکی تھی کہ وہ 5 آیتوں کو منسوخ سمجھتے تھے۔ تو سوائے 5 آیتوں کے حضور نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کی برکت سے یہ 5 آیات بھی حل ہو گئی۔ تو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں، یہاں آیت سے مراد پہلی شریعتیں ہیں، جب بھی وہ منسوخ ہوئی یا بھلا دی گئی تو ویسی ہی یا ان سے بہتر بنا دی گئی۔ تو یہ بات صرف یاد رکھنے والی ہے کہ جتنا مرضی لمبا ناسخ اور منسوخ کے عقیدے کو یا بحث کو چلا لیں، یہ آیت کا اس کا حل اسی طرح ہوگا کہ قرآن کریم کا اگر اس طرح ناسخ اور منسوخ کرنے لگ گئے تو پھر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی آیت کہاں جائے گی؟ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی حفاظت اس کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس میں ناسخ و منسوخ یعنی کہ کچھ 500 آیتیں تو وہ ہو گئی جو منسوخ ہو گئی، 500 آیتیں جو منسوخ کرنے والی ہیں یعنی ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی ٹوٹل آیات 6666 ہیں، تو اس حساب سے تو قرآن کریم کا 15-16% تو ویسے ہی چلا گیا، 17%۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ آیت ان سے مراد شریعت ہے، اور شریعت خدا تعالیٰ کا نشان ہوتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کے نشان کے طور پہ بھیجی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کو اس وقت کے لحاظ سے دنیا میں قائم فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن شریعتوں کو ہم نے منسوخ کر دیا یا جن کو ہم نے لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دیا، مٹا دیا، دونوں صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہتر یا اس جیسی نئی شریعت لے کے آتے ہیں۔ تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ تمام شریعتوں میں سے جو بھی قابل عمل چیزیں تھیں، جو پریکٹیکل چیزیں تھیں، جتنے بھی انسان اپنی ترقی کے لحاظ سے جو اب اس کو اس زمانے میں ضرورت تھی، قرآن کریم نے اس کو زندہ رکھا، اور خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا اور قرآن کریم کی شکل میں ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ سورہ بینہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کریم میں تمام رہنے والی کتابیں شامل ہیں، یعنی وہ تمام شریعتیں جو اس سے پہلے انسان کی تدریجاً ترقی کے حساب سے خدا تعالیٰ اتارتا رہا، اپنے وقت اور اپنے زمانے کے لحاظ سے، لوگوں کی کیپیسٹی کے لحاظ سے جو جتنی ضرورت تھی، جس طرح خدا تعالیٰ ضرورت کے تحت اتارتا رہا، پھر وہ زمانہ ختم ہو جانے کے بعد وہ کینسل ہوتی رہی اور اس سے بہتر شریعت آتی رہی، بعض چیزیں وہی دوبارہ سے آتی رہی کہ وہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے پھر جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں خدا تعالیٰ کی شریعت، کامل شریعت کو اٹھانے کا متحمل ہو سکتا تھا، تو قرآن جیسی کامل نعمت اتاری گئی جس میں گزشتہ تمام ادوار، تمام زمانوں اور گزشتہ تمام لوگوں کی جو شریعتیں تھیں ان کو جمع کر کے انسان کامل کے لیے ایک کامل نعمت بتائی گئی۔ آیت ان کا اصل سمجھنے والی بات ہے کہ آیت ان سے مراد آیت نہیں ہے، آیت ان سے مراد شریعت ہے، کہ ما ننسخ من آیت، ہم کسی شریعت کو بھی منسوخ نہیں کرتے، یا ہم کسی بھی نشان یا آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، یا ہم اسے نہیں بھلاتے، نأتی بخیر منہا، یا کسی بھی شریعت کو ہم منسوخ کر دیں یا ہم اسے بھلا دیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر کو،
منہا اس سے، او مثلیہا یا اس جیسی، تو اس سے بہتر یا اس جیسی خدا تعالیٰ اور شریعت لے آتا ہے. علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، تعلم تو جانتا ہے، لم تعلم تو نہیں جانتا. آپ استفہامیہ ہے کوشچن کے طور پہ، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ یقیناً اللہ، لہو اسی کے لیے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. وما لکم اور تمہارے لیے نہیں ہے، بما نافیہ ہے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما تسألون تم سوال پوچھتے ہو، ام تریدون ان تسألوا، ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، ان کے تسألو تم پوچھو، رسولکم اپنے رسول سے، کیا تم اپنے رسول سے سوال پوچھنا چاہتے ہو، کما جیسے کہ سئیل موسیٰ موسیٰ سے پوچھا گیا، جیسا کہ موسیٰ سے سوال پوچھے گئے، کیا تم بھی اسی طرح سوال پوچھنا چاہتے ہو، من قبل اس سے پہلے، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال پوچھے گئے، کیا تم بھی اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو. مراد یہ ہے کہنے کی کہ نبی کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اس کے حساب سے سوال پوچھا کرو. یہ نہیں کہ جہاں مرضی کھڑا کر لیا اور سوال کرنے شروع کر دیے. تو نبی کے مقام کا خیال رکھنا چاہیے. بہت مثال دیتے ہیں عموماً، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، مولوی حضرات ہوں گے یا اور بے شمار علماء ملیں گے کہ وہ کہیں گے، یا بعض جو جماعت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، خلافت سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اور بعد میں پھر کئی قسم کے اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ دیکھیں جی یہ خلافت تو گویا بادشاہت ہے، خلافت تو حضرت عمر کے زمانے میں تھی، جب حضرت عمر کو جہاں مرضی پکڑا پوچھ لیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے عمر یہ تیرے پاس تو اتنا کپڑا نہیں آ سکتا تھا، تم نے شلوار اور قمیض ایک ہی کپڑے کی کیسے بنوا لی؟ اور جس کو حضرت عمر کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ یہ ایک کپڑا میرا تھا اور ایک میرے بیٹے کا، تو میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دیا تو میں نے پورا سوٹ سلوا دیا. اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں. تو وہ جو خلافت سے شاکی ہیں یا جن کو سمجھ نہیں آتی، خود اپنی دور رہنے کی وجہ سے نہ جماعتی سسٹم میں داخل ہوتے ہیں، نہ چندے دیتے ہیں، نہ جماعت سے اتنا تعلق رکھتے ہیں، وہ پھر اس طرح کا سوال اٹھاتے ہیں، جس کا جواب اس کے اندر ہے کہ دیکھو ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، خلافت کا، رسول کا ایک مقام ہوتا ہے. کیا ہم نے پہلی چاروں خلافتوں کو حضرت ابوبکر کے علاوہ 3 خلفاء کو شہید کروانے کے بعد یہ نہیں سیکھا ابھی تک اس خلافت کو عزت دینی چاہیے؟ یا ضرور آج بھی اسی زمانے میں خلافت کو اسی طرح جس طرح وہ لوگ کویسچن کر لیتے تھے جہاں مرضی کھڑا کر کے بے حرمتی کرتے تھے کرنے چاہیے؟ تو کیوں سبق نہیں سیکھتے؟ انہوں نے ٹھیک ہے یہ خلیفہ کی محبت ہے، خلیفہ کا خلیفہ کی عاجزی ہے کہ وہ جہاں کھڑا کر کے سوال پوچھتے آپ جواب دیتے. حضرت عثمان کا ذکر ابھی ہم نے بڑی تفصیلی سنا ہے، اپنی ذات کی خاطر اپنے گھر کا پہرا بھی لگوانا پسند نہیں کیا. یہ ان کی اپنی ذات کی نرمی تھی، وہ نہیں پسند کرتے تھے. لیکن دوسروں کو یہ چاہیے تھا. اسلام میں اختلافات کا آغاز جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے، جو خلافت عثمان کے بارے میں حضور نے لکھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ دوسرے لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ خلافت کی حفاظت کرتے اور دل و جان سے کرتے. اس سے ٹھیک ہے لوگوں نے کی بھی بہت کوشش بھی کی، حضرت عثمان ان کو روکتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی باقی جماعت کے سوچنے کا یہ کام ہوتا ہے
کہ ہم نے خلافت کو کیسے، اصل حفاظت تو خدا تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان خلافتوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر حالت میں خدا تعالیٰ کی اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، اور کبھی بھی اس خدا تعالیٰ کی اس مقدس ہستی کی کبھی بھی اس بالکل اوپن نہیں کرنا، بلکہ ہم ہمیشہ ان کی شیلڈ بن کے رہیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا صرف سوال کیا خدا تعالیٰ نے، لیکن سمجھا دیا اس کے اندر کہ کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ سے پہلے سوال پوچھے گئے تھے؟ اس کا حال، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے کثرت سے سوال پوچھنے کی وجہ سے اور نبی کے اس مقام کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے 40 سال تک بیابانوں میں بھٹکتے رہے، تکالیف میں پڑے رہے، صحراؤں میں پھرتے رہے، اور وہ نعمت جو ان کو 40 سال پہلے مل سکتی تھی مکمل سبمیشن کے ساتھ، پوری اطاعت کے ساتھ، وہ نہ مل سکی۔ تو خدا تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف ایمینی چھوٹا سا یہ آیت ایمینی رکھ دی۔ اس آیت کے رکھنے کا مقصد ہے کہ امت مسلمہ کو یاد دلایا جائے کہ جس نے بھی احساس نہیں کیا اس نعمت کا، اس نے نقصان نہیں اٹھایا، اس لیے تم نبی کی مقام کا خیال رکھنا۔ اس سے پہلے 2-3 آیتیں گزری ہیں، فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا نہ کہا کرو، کیونکہ اس سے زبان ٹوسٹ کر کے وہ لوگ جو منافق ہیں وہ غلط مطلب نکالتے ہیں۔ تم انظر نہ کہا کرو کہ ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائیے۔ اسی تسلسل ہے کہ دیکھو سوال نہ پوچھا کرو، یہ نہیں کہ سوال پوچھے نہیں، صحابہ نے بے شمار سوال پوچھتے تھے، ریلیونٹ پوچھو، لیکن خامخواہ نبی کے مقام کو گرانے کے لیے ایسے سوال کثرت سے نہ پوچھا کرو کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی سے ہمیں خامخواہ اٹھ کے سوال پوچھنے لگ جائیں۔ اس لیے اس چیز کو، اس آیت کو بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خلافت کا مقام سمجھنے والی بات ہے۔ ہر بندہ اٹھ کے ایرا غیرہ اٹھ کے سوال کرنا شروع کر دے گا تو خلافت کا کیا مقام رہے گا؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک اتنی عظیم الشان نعمت ہے، اور اس کو ہم یہ کہیں گے نہیں جو مرضی اٹھ کے سوال کرے۔ سوال کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہے، بچے بھی پوچھتے ہیں، بڑے بھی پوچھتے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ باپ سے سوال کرنے کا ہر بچے کو حق ہوتا ہے، لیکن بدتمیزی سے سوال کوئی بچہ کرے گا تو وہ باپ نہیں جواب دے گا یا اس کو اگنور کر دے گا۔ اس لیے ہر یونٹ سے لے کے، چھوٹے یونٹ سے لے کے بڑے یونٹ تک چڑھے جائیں، ہر چیز کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے، اس کو رکھنا، اس کی قدر کریں گے تو ہی اس کا اجر ملتا ہے انسان کو، تبھی وہ اس نعمت کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ اس کا رزلٹ یہ بتایا کہ دیکھو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی یتبدل وہ تبدیل کرے، یتبدل اور جو کوئی تبدیل کر لے، الکفر کفر کو بالایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کو چھوڑ کے کفر میں چلا جائے، تو گویا کثرت کے ساتھ ایسے سوال پوچھنا جو نبی یا خدا کے خلیفہ کے سٹیٹس کو گرانے والے ہوں۔ ویسے تو خدا کے نبی کا سٹیٹس کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن بظاہر لوگوں کے لیے دھوکہ کا موجب ہو سکتا ہے، کیونکہ حیثیت مربی کئی لوگوں سے ایسے واسطہ بھی پڑتا ہے ہمارا کہ وہ لوگ جو سسٹم سے کسی وجہ سے، جماعت کے نظام سے جن کو اخراج نظام جماعت کی سزا ہوتی ہے، وہ پھر اس کے بعد کثرت سے سوال یہ کرنے شروع کر دیتے ہیں جو 3-4 لوگوں سے میری سیٹنگ ہوئی کہ یہ خلافت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے۔ آگے پیچھے حضور کا انٹروج دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، خلافت تو حضرت عمر کی تھی، حضرت عثمان کی تھی، حضرت علی کی تھی، حالانکہ اس سے یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی نرمی کی وجہ سے ہم وہ تینوں خلفاء شہید کروا چکے، وہ تینوں خلفاء شہید ہوئے۔ اگر وہاں پہ احتیاط سے کام لیا جاتا اور ایک مقام کا خیال رکھا جاتا تو خدا تعالیٰ بہتر ہو سکتے تھے حالات، لیکن بہرحال ان حالات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ خیر آیت آگی ضمناً میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اس کا نقصان یہ فرمایا ہے کہ گویا ایسا کرنے والا، ایسے سوال کرنے والا اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دیتا ہے، مہر کر دیتا ہے، اس کا ایمان پھر جاتا رہتا ہے۔ جو اس طرح بے باک ہو کے کثرت سے سوال کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ایمان پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بے باک نہ ہو، سوال کرو، ضرور کرو، تمہارا حق ہے،
لیکن سٹیٹس کا خیال رکھو. سوال اس نیت سے کرو سمجھنے کی نیت سے, نہ اس نیت سے کہ اگلے کو کٹہرے میں کھڑا کر دو. دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو ام تریدون, کیا تم چاہتے ہو, ان تسألوا رسولکم, کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال پوچھا گیا. اس ساری سٹوری کو سم اپ کر دیا اتنے سے کہ دیکھو ان کے کثرت سوال کی وجہ سے ان کو کیا ہوا, ان کو نقصان کیا ہوا اس کا. 40 سال تک صحراؤں میں پھرتے رہے, پھر جا کے یروشلم میں داخل ہوئے. وہ بھی نبی کے بغیر حضرت موسیٰ سے پہلے ہی پار پا گئے. تو یہ کثرت سے سوال کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ بالآخر انکار کرنے والا ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں ایسی ہی ٹھوکر لگتی ہے. تو اس کا نتیجہ بھی ساتھ ہی بتا دیا ہوا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی اب کفر کو ایمان کے ساتھ تبدیل کر دے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا, بھٹک گیا. وہ ضَلَّ, he deviated, وہ بھٹک گیا, وہ گمراہ ہو گیا. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, سواء سیدھا, السبیل راستہ. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں. وَدَّ, میں نے بتایا تھا جب اوپر آیا تھا ما یود الذین کفروا, یود مضارع ہے, ودّ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اس نے چاہا, اس نے پسند کیا, اس نے محبت کی. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ, کہ کاش وہ لوٹا دیں. یردون, وہ لوٹاتے ہیں, کم تمہیں, من بعد ایمانکم کفارا, تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں. تو اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کفر کی حالت میں دوبارہ لوٹا دیں. اس لیے وہ تمہیں اکساتے ہیں, کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں جاؤ جا کے سوال کرو, یہ پوچھو, یہ پوچھو, اس طرح کرو. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں سے اکثر لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں. لو یردونکم, کاش کہ وہ تمہیں لوٹا دیں. من بعد ایمانکم, تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں. حسدا من عند انفسہم, یہ ان کے اپنے دلوں کا حسد ہے. حسدا, حسد, جیلسی, من عند انفسہم, ان کے دلوں سے, یا ان کے دلوں کے حسد کی وجہ سے ہے. من بعد, بعد اس کے, ما تبین, جو ظاہر ہو چکا, روشن ہو چکا. تبینہ, it became manifest, وہ روشن ہو گیا, وہ ظاہر ہو گیا. من بعد ما تبینہ, اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا, لہم, ان کے لیے, الحق, سچائی. تو سچائی کے روشنی کی طرح ظاہر ہو جانے کے بعد ان کے اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے ایسا ہے. جب دیکھا کہ قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے کسی قسم کا بھی, تو دلوں میں جیلسی پیدا ہوئی, دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہم میں سے ٹوٹ کے ادھر چلے گئے یہ واپس آ جائیں. اس لیے کچھ چیزیں کوشش کی ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کہ یہ سوال کرو, اس طرح پوچھو, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے وہ لوگ بھی جماعت کے چلے جاتے ہیں سائڈ پہ, پھر وہ ایسے ویک ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں جن کو تھوڑا بہت کہیں کسی قسم کا کوئی پتا ہو کہ یہ کسی صدر سے تھوڑا شکوہ رکھتے ہوں گے, یا کسی جماعتی ممبر سے شکوہ رکھتے ہوں گے, یا کسی اور چیز سے کچھ نہ کچھ شاکی ہیں, وہ پھر ایسی شکوہ کرنے والی طبیعتوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو پوائزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اپنے ان آسان ٹارگٹس کے اندر بعض کو اپنے ساتھ ملانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اصل بات وہ ہوتی ہے جو حسد ہے, جو دل میں جل رہا ہوتا ہے کہ کیوں ہے ایسا, جو جیسا ہم چاہ رہے تھے ویسا کیوں نہیں ہے. تو یہ دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت کثرت سے ہر لمحہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کی زندگی کے کس حصے میں
خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ جائے. اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کبھی ایسے امتحان میں مبتلا نہ کرے اور ایسے لوگوں سے بھی دور رکھے جو اس طرح ٹھوکر کا باعث بن سکتے ہوں. تو پھر میں اس آیت کو کرتا ہوں. ودّا کثیر، بہت سارے چاہتے ہیں، من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش وہ تمہیں واپس لوٹا دیں، من بعدی ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد ہے، من عند انفسہم، ان کے دلوں کے میں سے، یہ ان کے اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے ہے، من بعدی ما تبینہ، اس کے بعد کہ کھل کر روشن ہو گیا، من بعدی، اس کے بعد، ما تبینہ، کہ کھل کر روشن ہو گیا، کھل کر واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق، سچائی. تو اس کے بعد کہ سچائی ان کے لیے کھل کر واضح ہو گئی، روشن ہو چکی، ان اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. فاعفو واسفحوا، فاعفو، بس تم عفو سے کام لو، تم معاف کرو، واسفحوا، اور درگزر کرو. فاعفو، بس تم معاف کرو، واسفحوا، اور تم درگزر کرو، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے. حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ آ جائے، بامری، اپنے حکم کے ساتھ. خدا تعالیٰ خود تو نہیں آتا، اس کا حکم آ کے یہ بتاتا ہے، خدا تعالیٰ کا فیصلہ آ کے یہ بتاتا ہے کہ خدا آ گیا ہے. اب خدا کی طرف سے آواز آ گئی، یعنی خدا تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. تو اس لیے حضور نے ترجمہ کیا یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے. اس لیے یاتی کا آ جائے کا ترجمہ کیا ہے کہ عطا ماضی ہے، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے. یاتی کے ساتھ جب با کا صلہ آتا ہے، جیسے یہاں پہ آیا یاتی بھی امری، وہ اپنے حکم کو لایا یا اس نے فیصلہ ظاہر کر دیا. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے یا اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے. ان اللہ، یقیناً اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وا، اور اقیمو، تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وا، اور آتو، تم دو، ادا کرو، الزکاۃ، زکات. وما تقدموا لانفسکم، وما، اور جو بھی، تقدموا لانفسکم، تم اپنی نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے آگے بھیجو گے. تقدمون، تم، یو سینڈ فارورڈ، تم آگے بھیجتے ہو. مراد یہ ہے کہ تم اپنے اعمال میں سے جو بھی آگے بھیجو گے، من خیرین، بھلائی میں سے، نیک کام کرنے، پہلے نیکی کا حکم دیا نا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو ان دو نیکیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی نیکی، خیر میں نے بتایا مال کو بھی کہتے ہیں، دولت کو، خیر بھلائی کو، خیر نیکی کو، خیر ہر اچھی چیز کو کہتے ہیں. تو وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ، تم اسے پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی تم اس کا ریوارڈ اللہ کے پاس پاؤ گے. خدا تعالیٰ اسے تمہیں بہت بڑھ کے دے گا. ان اللہ، یقیناً اللہ، بما تعملون، بما، اسے جو تعملون، تم عمل کر، بصیر، دیکھنے والا ہے. ان اللہ، یقیناً اللہ، بما، اسے جو تعملون، تم اعمال کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. پھر اس آیت کو کر دیتا ہوں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو بھی تم اپنی نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجتے ہو، من خیر، نیکی میں سے، تجدوہ، تم اسے پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں. ان اللہ، یقیناً اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم اعمال کرتے ہو دیکھنے والا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ، ہرگز داخل نہیں ہوگا کوئی بھی، الا من کان ھودا او نصارا، سوائے اس کے جو یہودی ہو اور عیسائی ہو. انہوں نے، وقالو، با اور قالو، انہوں نے کہا، لن يدخل، ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنت، جنت میں،
انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا سوائے من جو کانا ہے، الا من کانا سوائے اس کے جو ہے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، تلکا امانیہم یہ ان کی خواہشیں ہیں، امانیو امنیت واحد ہے، خواہش کو کہتے ہیں امانی جمع ہے، امانیہم ان کی خواہشات، their desires، تلکا امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں، یعنی یہ ان کے دل کی خواہشیں ہیں، ایسا خدا تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، خدا تعالیٰ نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ ان کے اپنے دل کی خواہشیں تو ہو سکتی ہیں کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں، لیکن خدا تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ ان کے اپنے دل کی خواہشیں ہیں، میں نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، قل تو کہہ دے ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان اگر تم ہو صادقین سچ بولنے والے، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ، تم نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ جنت میں سوائے یہودی اور عیسائی کے کوئی داخل نہیں ہوگا، خدا تعالیٰ پہلے اس کو نگیٹ کیا کہ یہ ان کے اپنے دل کی خواہشات ہیں، امنیت ان کہتے ہیں ایسی خواہش کو عموماً امانی ایسی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نیگیٹو ہو، جو انسان کے اپنے دل کی پروردہ ہو، اپنے دل میں پیدا ہوئی ہو اور خصوصاً اس کا نیکی سے یا اچھے کاموں سے تعلق نہ ہو، اس لیے امانی جہاں تک مجھے یاد ہے قرآن کریم میں نیگیٹو خواہشات کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تلکا امانیہم یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، قل تو کہہ دے ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی خواہشیں، اپنی دلیل، برہانکم اپنی دلیل لے کے آؤ، یعنی اتنے اس دعوے کے جواب میں جو تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی شریعت کا حکم لے کے آؤ، کوئی خدائی پیغام لے کے آؤ، کوئی نبی کی بات لے کے آؤ، کوئی بھی دلیل لے کے آؤ اس کے حق میں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بلا غور سے سنو، یا نہیں بلکہ ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے، بلا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے، من اسلم جس نے بھی سپرد کر دیا یا جس نے بھی فرما برداری اختیار کری، اسلم اس نے فرما برداری اختیار کی، مسلم وہ فرما برداری اختیار کرتا ہے، مسلم فرما برداری اختیار کرنے والا، مسلم مسلمان اس لیے ہم کہتے ہیں مسلم، تو اسلم اس نے سپرد کر دیا، فرما برداری یہی ہوتی ہے، اطاعت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے، جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں تو مراد یہ ہے کہ میں نے فلی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا، میں نے اپنے ہیڈ ٹو ٹو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا، تب جا کے مسلم بنتا ہے انسان۔ تو من اسلم وجہہ جس نے اپنے چہرے کو سپرد کر دیا للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، فلہ تو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر اس کا ریوارڈ، عند ربی ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یحزنون وہ غمگین ہوتے ہیں۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بلا بلا جب بھی آتا ہے یہ پہلے جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو نگیٹ کر کے ایک نئی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آتا ہے، قرآن کریم میں بلا کا لفظ کئی مواقع پہ استعمال ہوا ہے، لیکن جب بھی یہ بلا کا لفظ آئے گا یہ پہلی جو بات ہو رہی ہوگی اس کو نگیٹ کرے گا، اس کو کینسل کرے گا اور ایک نئی بات جو صحیح اسٹیبلش ہونے والی ہوتی ہے اس کو پیش کرے گا۔ یہاں بلا نے یہ کیا کہ یہودی اور عیسائیوں کی اس سٹیٹمنٹ کو کہ جنت میں ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا نگیٹ کر دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ جنت میں تمہارے یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے، پہلی کو نگیٹ کیا اور آگے جو صحیح بات ہے اس کو پیش بھی کرتا ہے قرآن کریم، یہ نہیں صرف کہ ان کی سٹیٹمنٹ کو نگیٹ کر دیا، ان کی سٹیٹمنٹ کینسل کر دی اور بس اپنی
آگے کوئی بات نہیں بتائی. ان کی اسٹیٹمنٹ کینسل کرنے کے بعد اس کے بعد ایک نئی اسٹیٹمنٹ دیتا جو کوئی لاجیکل ہوتی ہے. من اسلم، حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی سپرد کر دیا وجہ اپنا چہرہ، یعنی اپنا آپ چہرہ انسان کی نمائندگی کرتا ہے اس کے جسم کی، جس نے اپنا چہرہ خدا کے حوالے کر دیا باڈی پیچھے تو نہیں رہے گی. تو بلا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے من اسلم کر دیا وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ہر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس نے بھی اپنے مذہب کے مطابق جو بھی شریعت خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور نیک کام کرنے شروع کر دیے. ہر اس شخص کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. کسی خاص قوم کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے جنت. ہر وہ شخص، ہر وہ مذہب، ہر وہ مذہب کا ماننے والا جو اپنے وقت کے لحاظ سے اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتا رہا اور اس کے مطابق اس نے خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اور نیکیوں میں مشغول رہا، اس کے لیے خدا کے پاس اس کے لیے اجر ہے، یعنی وہی جنت میں داخل ہوگا. اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، ولا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہ ہم نے آیت نمبر 113 تک پڑھ لیا. آج مجھے ابھی دوران سبق یاد آ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب پڑھا ہے تو میں نے کہا تھا ہم جب شروع کریں گے رمضان کے بعد تو ہم ہاروت اور ماروت پہ بحث کریں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی ہاروت اور ماروت والی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک منڈے ہم پہلے اس پہ بات کریں گے، پھر یہ جو آج کا سبق پڑھا اس کو دہرائیں گے، پھر آگے پڑھیں گے. ابھی آلموسٹ ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے منڈے کو پھر دوبارہ حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.